إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ ہر قسم کی کبریائی بڑائی اسی ایک اللہ رب العالمین ذوالجلال والاکرام کے لیے ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، ہر چیز کے لیے اس کے سامان مہیا فرمائے اور ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمایا، امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، اور ہم سب کو اللہ رب العالمین نے جمعہ کے موقع پر حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کے آنے کو قبول فرمائے، آمین۔ درود و سلام ہو تمام پیغمبروں پر، بالخصوص احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل اصحاب اور ازواج پر۔ مختصر سی حمد و صلوات کے بعد آپ حضرات کے درمیان حسن خاتمہ کے بارے میں چند باتیں گوشے گزار کرنے کی جرات و جسارت کر رہا ہوں۔ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم مجھے حق بات کو بیان کرنے اور ہم میں سے ہر ایک شخص کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، آمین۔ یاد رکھیے، انسان زندگی میں گناہ کرتا ہے، خصوصاً مسلمان زندگی میں گناہ کرتا ہے اور بہت سارے گناہوں میں اپنے آپ کو لگائے ہوئے رکھتا ہے، جھونکے ہوئے رکھتا ہے، لیکن ہر مسلمان اس بات کی تمنا کرتا ہے، اس بات کی چاہت رکھتا ہے کہ اس کی جو موت ہو تو بہترین حالت میں موت ہو، اچھائی کے ساتھ اس کی موت ہو۔ لہذا اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ اس کی اچھائی کے ساتھ موت ہو تو اس آدمی کو ویسے اعمال کرنے پڑیں گے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ جب اس کو موت بھی دے گا تو اچھائی کی موت عنایت فرمائے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اراد اللہ بعبد خیرا استعملہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بھی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو استعمال کر لیتا ہے۔ صحابہ کرام نے کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، استعمال کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوفقہ لعمل صالح قبل الموت۔ اللہ تعالیٰ موت سے پہلے اس انسان کو نیک اعمال کی توفیق دے دیتا ہے۔ لہذا نیک اعمال کی توفیق ملنا ایک عظیم ترین چیز ہے، اور یہی چیز حسن خاتمہ کہلاتی ہے۔ انسان کو بہتر حالت میں، اچھائی کی حالت میں، نیکی کی حالت میں موت اگر آ جائے تو یہی سب سے بہترین موت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی بھی انسان چاہتا ہے کہ اس کو اچھائی کی حالت میں موت آ جائے تو لہذا اس انسان کو ضرور کوشش کرنا چاہیے۔ حسن خاتمہ کی اہمیت کے بارے میں صرف 2 حدیث آپ حضرات کے درمیان پیش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک روایت صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لِيَعْمَلَ بِعَمَلٍ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى لَا يَكُونُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ إِلَّا ذِرَاعٌ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اعمال کرتا رہتا ہے، جنتی والے اعمال کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ
اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان اب جہنم کے جانب مڑ جاتا ہے، جہنم والے اعمال کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے حالت کی موت ہو جاتی ہے، اس پر تقدیر صادق آ جاتی ہے، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے، لہذا اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو زندگی بھر برے اعمال کرتا ہے، جہنم والے اعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ذراع کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر وہ انسان مڑ کر کے جنت والے اعمال کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی موت اسی حالت میں ہو جاتی ہے، تقدیر اس پر غالب آ جاتی ہے اور وہ انسان جنتی بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! سوچئے کہ اگر ایک انسان کو اس حال میں موت آ جائے کہ وہ جنتی والے اعمال کر رہا ہے تو وہ انسان جنت میں جائے گا، اور اگر انسان کو اس حال میں اگر موت آ جائے کہ وہ جہنمی والے اعمال کر رہا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جائے گا۔ اتنی بھیانک چیز ہے، اس لیے ہر انسان کو اس بات کی کوشش کرنا چاہیے کہ اس کی موت اچھی حالت میں آ جائے۔ صحیح بخاری کے ایک اور روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمام اعمال کا دار و مدار آخری عمل پر ہے۔ اللہ اکبر! تمام اعمال کا دار و مدار خاتمے والے عمل پر ہے، لہذا زندگی بھر انسان اچھا عمل کرتا جائے لیکن آخری وقت میں اس نے برا عمل کر لیا، لہذا اس کے تمام اعمال برباد ہو گئے، وہ تمام اعمال کو نیست و نابود کر دیا، اس کے تمام اعمال ہلاک ہو گئے۔ اگر اس انسان نے زندگی بھر اچھے اعمال نہیں کیے لیکن آخری وقت میں اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس بات کی توفیق دے دی کہ وہ اچھا عمل کر لیا تو یقیناً وہ انسان کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامران ہو گیا۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کو حسن خاتمہ عنایت فرماتا ہے۔ لہذا وہ 10 اسباب آپ حضرات کے درمیان میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلی چیز، انسان اگر اپنے عقیدے کو درست کر لے، اپنے ایمان کو مکمل کر لے تو اللہ رب العالمین اس کو حسن خاتمہ کی توفیق عنایت فرماتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من شہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسی عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنہ علی ما کان من العمل۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جو بھی شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے بھیجے گئے پیغمبر ہیں، اس کے بندے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں اور ان کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، اللہ رب العالمین کی جانب سے مریم کی جانب القا کیا گیا ایک کلمہ ہے، اللہ کی روح ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اور وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ جنت یقیناً ہے اور جہنم یقیناً ہے، تو اللہ تعالیٰ جب اس کو موت دے گا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا، چاہے وہ انسان جس عمل پر بھی، نیکی کے جس عمل پر بھی اس کی موت ہو جائے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کے اندر دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا، انسان کا عقیدہ اگر درست ہوگا، بہترین عقیدہ ہوگا، وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتا ہوگا، لہذا نظر و نیاز صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر، تمام عبادات صرف اللہ کی خاطر، خوف بھی اللہ کی خاطر، رجا اور امید بھی اللہ رب العالمین کی خاطر، تمام کی تمام چیزیں وہ اللہ کی خاطر وقف کر چکا ہوگا، توکل بھی رب العالمین پر، ہر چیز، عقیدے کی ہر چیز، ہر بنیادی چیز، محبت بھی سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے، لہذا اس نے توحید کو اپنا لیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اپنا لیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول جب سمجھ لیا تو لہذا ان کے بتلائے ہوئے راستے پر وہ انسان چلے گا ہی۔ لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا مان لیا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام کی جانب القا کیا گیا ایک کلمہ ہے، اللہ رب العالمین کے اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا فرمایا ہے، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب اس نے مکمل عقیدہ رکھ لیا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اس نے اچھا عقیدہ رکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جنت کو اس نے یقین کے ساتھ کہہ دیا کہ جنت ہے اور اس نے اپنے دل میں اس بات کو ٹھان لیا، اس کی مکمل تیاری کرتا رہا اور جہنم کے بارے میں بھی اس بات کا عقیدہ رکھا کہ جہنم ہے اور اس سے بچنے کی ہر قسم کی ہر ممکنات کوشش کرنے پہ لگ گیا۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ چاہے جس نیکی پر بھی اس کی موت ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کا ٹھکانہ جنت فرما دیتا ہے۔ لہذا اس سے یہ بات کیا معلوم ہوئی، اگر عقیدہ درست ہوگا تو اللہ رب العالمین اس انسان کا ٹھکانہ جنت فرمائے گا۔ حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صحیح مسلم کی روایت ہے، عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں
کہ میں ایک علاقے میں جا کر کے امامت کیا کرتا تھا. میں وہاں بار بار جانا اور آنا میرا ہوا کرتا تھا, لیکن جب بارش ہوتی تھی تو بیچ میں ایک نہر تھی جس کی وجہ سے میں جا نہیں پاتا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے گزارش کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاملہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ میں جا نہیں پاتا ہوں مسجد, تو لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے گھر میں کسی حصے میں آپ نماز پڑھ دیتے تاکہ میں اس حصے کو جائے نماز بنا لیتا اور وہاں نماز پڑھتا یا نماز پڑھاتا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آئیں گے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دن نہیں آئے, دوسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چلو ابو بکر چلتے ہیں. لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لے کر کے عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے, جو بڑھاپے کی وجہ سے ابھی یہ ہو رہے تھے, کیا کہتے ہیں, نابینا ہو رہے تھے, اور جنہوں نے جنگ بدر کے اندر شرکت بھی کی تھی. حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بتلاؤ کس کونے میں نماز پڑھوں. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرمایا کہ اللہ کے نبی فلاں جگہ میں آپ پڑھ دیجئے. لہذا صحابہ کرام بھی بہت زیادہ اکٹھا ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا این مالک بن دخشن, مالک بن دخشن کہاں گیا؟ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی وہ تو منافق ہو گیا. کہا کہ تم نے کیسی بات کہہ دی, وہ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں توحید پر ایمان رکھتا ہے اور میرے بارے میں کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں, پھر تم کیسے کہتے ہو کہ وہ منافق ہو گیا؟ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم اس کو دیکھتے ہیں جن لوگوں کے بارے میں آپ نے نشاندہی کی تھی انہی لوگوں کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا چلتا پھرتا ہے, لہذا ہم نے اس کو دیکھا ہے منافقوں کے ساتھ, اس لیے ہم نے کہہ دیا اب اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں اس کی حالت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذلک وجہ اللہ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس بات کو, اس اصول کو اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ جو کوئی بندے مومن اس بات کی گواہی دے دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں, تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اور وہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے دل کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ, مکمل عقیدت کے ساتھ, تو اللہ رب العالمین اس کا ٹھکانہ جنت کر دیتا ہے. یہ حدیث صحیح مسلم کی روایت کے اندر موجود. اس حدیث کے اندر بھی دیکھیے کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ اگر ایمان مکمل ہو, اگر توحید بہترین ہو, اگر وہ انسان صحیح العقیدہ ہو, اپنے عقیدے کو مکمل درست کیا ہوا ہو, لہذا اس کا ٹھکانہ جنت ہو جائے گا, جنت اس انسان کا ٹھکانہ ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے دوسری چیز جس کی وجہ سے انسان کو اچھی موت مل سکتی ہے وہ کیا ہے؟ ذکر الہی. ذکر الہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, معاذ بن جبل بیان فرماتے ہیں من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, جس انسان کے زبان سے نکلا ہوا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما ذکر کی اہمیت ہے, یہ ذکر کا مقام ہے. اللہ اکبر, یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ہر انسان اپنی زبان سے آخری کلمہ لا الہ الا اللہ نہیں نکال سکتا. آپ اس بات کو اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے, اگر کوئی انسان گائیکار ہے, اگر کوئی انسان موبائل وغیرہ بہت زیادہ دیکھتا ہے, بزنس وغیرہ میں بہت زیادہ مبتلا ہے, تو اس کے بارے میں تحقیق کر لیجئے. میں نے کل ہی ایک کتاب پڑھی ہے, امام ابن قیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر حسن خاتمہ کے موضوع سے ایک باب باندھا ہے, پھر اس کے اندر انہوں نے نقل کیا ہے کہ ایسے لوگ جو زندگی بھر ذکر الہی میں مشغول نہیں تھے, لیکن جب ان کی موت آئی تو وہ اس حال میں موت آئی. کیسی حالت میں موت آئی؟ لہذا وہ 3-4 لوگوں کے بارے میں بیان فرماتے ہیں, میں صرف 1-2 کے بارے میں بیان کر دیتا ہوں. نمبر 1, اس کے بارے میں بیان کیا کہ وہ انسان ہمیشہ گانا دیکھتا تھا, گانا لوگوں کا سنتا تھا اور گانا دیکھتا تھا اور گانا کہا کرتا تھا, گانا بولا کرتا تھا. آج بہت سے لوگوں کی حالت ایسے ہی ہے. لہذا جب بھی وہ اپنے کار کے اندر جاتے ہیں کسی جگہ میں تو گانا چالو کر کے جاتے ہیں, گھر میں پہنچتے ہیں لہذا گانا سنتے ہیں, اگر کہیں ان کو سفر کرنا ہوتا ہے کانوں میں ایئر فون ڈال کر گانے سنتے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہیں جو گانے گنگناتے رہتے ہیں, کام کرتے ہیں اور گانے گنگناتے ہیں. لہذا ایسے انسان کو یہ اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے. امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے انسان کو, جب اس انسان کی موت آ رہی تھی تو لوگ اس سے کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دے کامیاب ہو جائے گا. وہ شخص کہہ رہا تھا ٹن ٹنا ٹن 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 ٹنا ٹن ٹن, وہ شخص کہہ رہا تھا, گانا گا رہا تھا, وہ شخص گانا گا رہا تھا وہ شخص. لہذا اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے. اور سعودی عرب کے ایک مشہور صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ ایک انسان کی ایکسیڈنٹ ہو گئی تھی اور کچھ لوگوں نے ان کے پاس پہنچ کر ان سے کہا, آخری دم پر تھا, اس شخص سے کہا کہ تم یہ کہو لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے, لا الہ الا اللہ کہو.
تو اس انسان نے گانا گانا شروع کر دیا. امام صالح الفوزان حفظہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر اس بات کو بیان کیا. اسی طریقے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ نے ایک دوسرے انسان کے بارے میں بیان کیا ہے جو ذکر الہی میں مشغول نہیں رہا کرتا تھا, جو ہمیشہ بزنس کی لت میں لگا رہا کرتا تھا. بیان فرماتے ہیں کہ وہ انسان کپڑے کا تجارتی کرنے والا تھا, کپڑے کا تاجر تھا. لہذا بیان فرماتے ہیں کہ میں اس انسان کے پاس گیا اور کافی لوگ اس کے درمیان تھے. ہم لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کے سامنے ورد کر رہے تھے, کہہ رہے تھے کہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ وہ شخص اپنے زبان سے جاری کر دے. لیکن آخری لمحات میں جو اس نے اپنی زبان سے کلمات جاری کیے وہ یہ تھے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ یہ کپڑا اچھا ہے, یہ کپڑا اچھا ہے, اس کپڑے کو مت لو, یہ کپڑے میں اس کی قیمت ایک دم اللہ کی قسم اتنی زیادہ قیمت میں نے خریدا ہے. اس طریقے سے آخری لمحات میں وہ ایسے الفاظ کہہ رہا تھا. لہذا جو انسان ذکر الہی میں اپنے آپ کو مشغول نہیں رکھتا ہے, ہمیشہ سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کا کلمہ اپنی زبان میں جاری نہیں رکھتا ہے, بلکہ چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا ہوا گانے گنگناتا ہے, اس کے ذہن و دماغ میں فلمیں چلتی ہیں, اس کے ذہن و دماغ میں سیریل چلتے ہیں, اس کے ذہن و دماغ میں مختلف قسم کی اشیائیں چلتی ہیں, مختلف قسم کی سازشیں چلتی ہیں, تو لہذا آخری لمحات میں وہ انسان اپنی زبان سے وہی کلمات جاری بھی کرتا ہے. اس لیے ہر آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان میں ہمیشہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ اور اللہ رب العالمین کے بتلائے ہوئے اذکار, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے اذکار کو اپنی زبان میں ہمیشہ جاری کرنے کی کوشش کرے, تاکہ اس انسان کو جب موت آئے تو حسن خاتمہ اس کی موت ہو. لہذا اسی طریقے سے نمبر 3 جس چیز کی وجہ سے انسان کو بہترین موت آ سکتی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی اگر کوئی انسان اختیار کرتا ہے, زندگی بھر تقوی اختیار کے ہوئے رہتا ہے, تو یہ بات یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو بہترین حالت میں موت عنایت فرمائے گا. اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. ایمان والو, اللہ رب العالمین سے ویسے ڈرو جیسے اللہ رب العالمین کا حق ہے, اور دیکھنا تمہاری موت حالت اسلام میں ہونی چاہیے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ مختلف صحابہ کرام کے اقوال اور تابعین اعظام کے اقوال کو بیان کر کے یہ بات بیان کرتے ہیں, ای حافظوا علی الاسلام حال صحتکم و سلامتکم لتموتوا علیہ. بیان فرماتے ہیں اس کا مطلب صحابہ کرام نے اور تابعین اعظام نے اس بات کو بیان فرمایا, اگر کوئی انسان تقوی اختیار کیے ہوئے رہتا ہے زندگی بھر, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو صحت و عافیت کی حالت میں اگر وہ انسان اپنے آپ کو تقوی والا بنائے رکھتا ہے, تقوی کے شعار کو اختیار کیے ہوئے وہ انسان رہتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو حالت اسلام میں حفاظت کے ساتھ موت دیتا ہے. لہذا اگر کوئی انسان ان چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو موت بھی دیتا ہے, تو حالت اسلام میں موت دیتا ہے. تو لہذا آدمی کو تقوی اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا. یہ جنت انہی لوگوں کے لیے بنائی گئی ہے, وہی لوگ اس جنت کے وارث ہو سکتے ہیں جو لوگ اپنی زندگی میں تقوی اختیار کرتے ہیں. تقوی اختیار جو انسان کرے گا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا, اس انسان کو بہترین موت انشاءاللہ یقینی ہوگی. اسی طریقے سے چوتھی چیز جس کی وجہ سے انسان کو حسن خاتمہ مل سکتا ہے وہ کیا ہے؟ سچائی کے راستے کو لازم پکڑیے, سچائی کے راستے کو لازم پکڑیے. لہذا بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی زبان سے جھوٹے کلمات ہمیشہ جاری کرتے ہیں. اگر کسی انسان کو خطاب بھی کرنا ہوتا ہے, واعظ و نصیحت بھی کرنی ہوتی ہے, اگر کسی بھی شخص کو اچھی بات بھی بتلانی ہوتی ہے, اگر گفت و شنید بھی کرنی ہوتی ہے, چلتے پھرتے ہوئے گپے لڑانا بھی ہوتا ہے, اٹھتے بیٹھتے ہوئے کچھ باتیں بھی کرنی ہوتی ہے, تو آدمی جھوٹ پر جھوٹ ہی کہتا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم. آج کا دن یعنی قیامت کا دن یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا, سچ بولنے والے لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا. حضرت شداد بن ہاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ایک دیہاتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں اسلام قبول کیا, اس بات کی بیعت اس نے کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا اس نے چاہا. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھیج دیا. وہ شخص گیا اور بکریاں چرانے میں لگ گیا. کافی دنوں تک اس نے بکریاں چلائی. جب صحابہ کرام کی کافروں کے ساتھ جنگ ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس اعرابی سے بہت زیادہ مائل تھے, بہت زیادہ خوش تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی کا بھی اس میں مال غنیمت میں سے حصہ نکالا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول سے کہا کہ جاؤ اس دیہاتی شخص کو دے دو. لہذا صحابہ کرام گئے
اور اس دیہاتی شخص کو وہ مال غنیمت دے دیا. کہا کہ لو تم جنگ میں شریک گرچہ نہیں ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تم جہاد کرنا چاہتے تھے, لہذا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنا چاہتے تھے, اللہ کے نبی تمہارے سے خوش ہوئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں یہ مال غنیمت دے کر بھیجا ہے, لہذا مال غنیمت کو قبول کرو. اس نے کہا کہ یہ کیسی مال غنیمت؟ کہا کہ ہم نے جنگ کی, اللہ کے نبی نے بھیجا ہے کہ لے لو. تو لہذا اس صحابی رسول نے لے لیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ صحابی رسول آئے, کہا ما ھذا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یہ کیا مال دے کر بھیجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسمتہ لک, یہ تیرا حصہ ہے, یہ تیرا حصہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا وہ صحابی رسول, ما علی ھذا اتبعک ولکنی اتبعتک علی ان ارمى الى ها هنا واشار الى حلقه سهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چند پیسوں کے لیے, چند ٹکوں کے لیے میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہے, میں نے آپ کی اتباع نہیں کی ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اتباع صرف آپ کی اس لیے کی ہے تاکہ میری موت ہو جائے اور حلق میں میرا یہاں پر کوئی تیر آ کر لگ جائے اور میں حسن خاتمہ کی موت مر جاؤں اور میرا ٹھکانہ جنت ہو جائے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ان صدقتا, اگر تو سچی بات کہہ رہا ہے, تو اپنی زبان سے سچی بات جاری کر رہا ہے, تو تیرے ساتھ یہ چیز ہو کر رہے گا. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی رسول سے کہہ دیا. جنگ احد کے موقع پر وہ صحابی رسول نے غزوے میں شرکت کی. جنگ احد کے موقع پر جب بہت سے صحابہ کرام کے لاش بچھے ہوئے تھے, ایک صحابی رسول نے دیکھا, اس آرابی کو پہچان لیا, اس آرابی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور سارے کے سارے صحابہ کرام نے دیکھا کہ اس شخص نے جہاں کہا تھا کہ اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ میرا تیر مجھے یہاں لگے, اللہ کی قسم, صحابی رسول بیان فرماتے اللہ کی قسم اس شخص کو اسی جگہ میں اللہ تعالیٰ نے تیر لگوایا, کیونکہ وہ اپنی بات میں سچا تھا اور وہ انسان شہید ہو گیا. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا یہ تو سچے لوگوں میں سے تھا, اللہ تعالیٰ نے اس کو سچائی کا بدلہ دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جنت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما, معلوم کیا ہوا, ہمیں اپنی زبان سے سچے کلمات جاری کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ کب اللہ تعالیٰ کون سی سچی بات کو قبول فرما لے. اگر اپنی زبان سے آپ جھوٹی بات جاری کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ناراض ہو جائے اور آپ کو برے خاتمہ پر اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. لہذا اسی طریقے سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں میرے چچا کا نام پر میرا نام رکھا گیا, انس بن نضر ان کے چچا کا نام تھا. لہذا بیان فرماتے ہیں کہ میرے چچا جنگ بدر کے موقع پر شریک نہیں ہو پائے, لیکن ان کو بہت زیادہ افسوس تھا, بہت زیادہ صدمہ تھا. وہ بار بار کہتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر دوسری مرتبہ کوئی جنگ ہوئی تو اللہ تعالیٰ کے پاس میں اپنے ایمان کو ثابت کروں گا, میں دکھاؤں گا کہ اللہ رب العالمین میرے ذریعے سے کیا کچھ کرا سکتا ہے. لہذا وہ کچھ اور بھی بات کہنا چاہ رہے تھے, لیکن سوچنے لگے کہ اگر میں کہوں گا اور نہیں کر پاؤں گا تو میرے لیے بری چیز ہو جائے گی. لہذا بیان فرماتے ہیں کہ جنگ احد کا موقع آیا, صحابہ کرام میں بھگدڑ مچ گئی اور صحابہ کرام میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جنگ سے بھاگ رہے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور کہا کہ کدھر جا رہے ہو. سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی کی وفات ہو گئی, اب ہم جنگ بھی لڑے تو کس کے لیے لڑے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ہو گئی تو کیا تم نہیں لڑو گے؟ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جان دے دی اسلام کی خاطر تو ہم بھی اسی اسلام کی خاطر جان دے دیں گے, چلو اللہ رب العالمین کی راہ میں لڑتے ہیں. اللہ کی قسم مجھے اس احد کے پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے, جنت کی خوشبو آ رہی ہے. انس بن نضر رضی اللہ عنہ کود گئے میدان جنگ میں. حضرت سعد بن معاذ بیان فرماتے ہیں اور انس بن مالک بیان فرماتے اللہ کی قسم صحابہ کرام نے دیکھا کہ ان کے جسم میں 80 سے زائد زخموں کے نشانات تھے جو تیر کے ذریعے سے, تلوار کے ذریعے سے اور بھالوں کے ذریعے سے اور نیزوں کے ذریعے سے لگائی گئی تھی. 80 سے زائد نشانات تھے. اللہ اکبر, ان کی موت اسی حال میں ہو گئی. لہذا انہوں نے کیا بیان فرمایا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ چیز کر کے دکھاؤں گا جس کا میں نے اپنے دل کے اندر عہد کر رکھا ہے اور اللہ رب العالمین کو اپنے ایمان میں بتلاؤں گا. لہذا انہوں نے وہ چیز کر کے دکھایا. اگر اپنی زبان میں سچے ہوں گے تو وہ تمام چیزوں کو آپ کر پائیں گے. لہذا اسی طریقے سے پانچویں چیز جس کی وجہ سے انسان کو حسن خاتمہ کی توفیق ملتی ہے وہ کیا ہے؟ موت کو کثرت سے یاد کرنا. موت کے بارے میں نے پچھلے خطبے کے اندر بہت ساری باتیں بیان فرمائی, لہذا آج صرف ایک بات کو بیان کر دیتا ہوں. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اذکروا ذکر ہادم اللذات, اے لوگوں لذتوں کو ختم کر دینے والی, نعمتوں کو پھیکا کر دینے والی موت کو یاد کیا کرو. لہذا اگر کوئی انسان موت کو یاد کرتا ہے تو دنیا کی لذتوں کو بھلا دیتا ہے, آخرت کے بارے میں وہ مائل ہو,
آخرت کی جانب وہ انسان مائل ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے چھٹی چیز استقامت، استقامت جو انسان اختیار کرتا ہے وہ انسان کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاتا ہے، اس انسان کو اللہ تعالیٰ حسن خاتمہ کی توفیق دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم کے اندر ارشاد فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے کلمے پر ثابت قدم تھے، اللہ تعالیٰ انہیں دنیاوی زندگی میں بھی ثابت قدم رکھے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ انہیں ثابت قدم رکھے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے اگر کوئی انسان استقامت اختیار کیے ہوئے رہتا ہے تو لہذا اللہ تعالیٰ اس انسان کو حسن خاتمہ کی توفیق عنایت فرما دیتا ہے۔ جب انسان کی روح قبض کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو ثابت قدمی عنایت فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کس قدر استقامت پیدا کر دیا تھا۔ بہت زیادہ مشہور ہے کہ ان کے سینے پر بہت بڑا پتھر بھی رکھ دیا جاتا، لہذا ان کو گرم ریت پہ لٹا دیا جاتا، دن بھر یوں ہی چھوڑ دیا جاتا، پھر بھی وہ احد کا لفظ اپنی زبان سے نکالا کرتے تھے کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک کے علاوہ کوئی اور اللہ رب ہمارا نہیں ہے۔ اس حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھو کہ 40 دن تک خوارج نے، منافقوں نے ان کے گھر کو گھیر لیا تھا، محاصرہ کر لیا تھا، 40 دن تک بھی انہوں نے صبر اختیار کی، کئی دنوں تک انہوں نے بھوک کے ساتھ اپنی زندگی گزار دی۔ لہذا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کی استقامت کو دیکھو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی ساری جوانی مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے میں صرف کر دیا، ساری جوانی، لہذا ان کے بارے میں ہے کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا اور جب ان کو موت آنے لگی تو صحابہ کرام رونے لگے، بعض صحابہ کرام رونے لگے اور ان کی مائیں بہنیں وغیرہ، ان کی بہنیں بیویاں وغیرہ رونے لگی تو انہوں نے کہا لا تبکوا علی فواللہ ما نطقت بخطیئۃ فقد اسلمت۔ انہوں نے بیان فرمایا اے لوگوں سنو، میری موت پر تم آنکھوں سے ایک قطرہ آنسو بھی نہ بہانا، تم ہرگز مت رونا، اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں کہتا ہوں کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے میں نے کوئی ایک گناہ بھی نہیں کیا ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ انہوں نے جب برائی کے راستے کو اختیار کیا تھا تو بہت سخت تھے، لیکن اسلام کے جب راستے کو انہوں نے اختیار کیا کہ کتنے سخت ہو گئے کہ انہوں نے کبھی بھی برائی کے جانب اپنے آپ کو مائل ہی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے 7ویں چیز، انسان کو توبہ کرنا چاہیے، توبہ انسان کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو حسن خاتمہ عنایت فرمائے گا۔ اسی کے ساتھ انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ رب العالمین کے ساتھ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی رسول کے پاس گئے جب اس کی موت ہونے والی تھی، کشمکش میں تھا وہ انسان کہ اب نہ تب اس کی روح قبض کی جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ صحابہ رسول نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ سے اپنے نیکیوں کی ساتھ امید رکھتا ہوں لیکن اپنی برائیوں کو دیکھ کر میں خوف زدہ رہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ دونوں چیزیں، خوف اور امید، اگر دونوں چیزیں کسی بندے مومن کے دل میں اکٹھا ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے خوف والی چیز کو ختم کر دیتا ہے اور امید والی چیز پر رب العالمین اس کو اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے اور اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ جنت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حدیث سنن ترمذی اور ابو داؤد ابن ماجہ وغیرہ کی روایت کے اندر موجود۔ اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ اگر انسان کو جب موت کی حالت ہو جائے تو اس وقت انسان کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ کا خوف کے ساتھ ساتھ انسان کو اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ سے امید بھی رکھنی چاہیے، حسن ظن اللہ تعالیٰ سے رکھنا چاہیے۔ لہذا حسن ظن کے موضوع پر ایک اور روایت میں موجود ہے، صحیح مسلم کی روایت کے اندر، کہ اس شخص نے کہا کہ مجھے جلا دو، لہذا میری راکھوں کو تند ہوا میں اڑا دو، تیز ہوا میں اڑا دو اور میرے راکھ کو بہا دو۔ لہذا اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کیا اور کہا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کہا اللہ رب العالمین اپنے گناہوں کی خوف کی وجہ سے، لیکن اللہ تعالیٰ میں تیری رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ تو چونکہ میری رحمت سے نا امید نہیں ہے، جا میں تجھے اپنی رحمت نوازتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ خوف اور امید اگر آپ اپنے دل کے اندر رکھیں گے تو لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت فرمائے گا۔ اسی طریقے سے 9ویں چیز کیا ہے؟ آخری 9ویں چیز یہ ہے کہ انسان کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے جس کی وجہ سے انسان کو بری موت ہو سکتی ہے، جیسے گناہ والے کام ہیں، منافقت والے کام ہیں، ریاکاری والے کام ہیں، اسی طریقے سے خودکشی والے کام ہیں، دنیا داری والے، بہت زیادہ دنیا داری والے کام ہیں۔ اس طریقے سے 10ویں چیز کیا ہے؟ انسان کو حسن خاتمہ کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ دعا اگر انسان کرے گا تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف دعائیں ثابت ہیں۔ اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہ تعالیٰ میں تجھ سے حسن خاتمہ کا سوال کرتا ہوں، یہ بھی ایک دعا ہے۔ ایک اور دعا ہے اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ، اے اللہ
تو میرا جب انجام فرما تو بہترین انجام فرما، اور اے اللہ تعالیٰ تو مجھے دنیاوی زندگی کے اور آخرت کے عذاب کی رسوائی سے مجھے محفوظ فرما۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت میں سنن نسائی اور مسند احمد کی روایت میں اللہ کے نبی یہ بھی دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم توفنا مسلمین واحینا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اے اللہ تو مجھے جب موت دے تو مسلمانوں میں موت دے، سجدے کی حالت میں نہیں۔ لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے سجدے کی حالت میں موت دینا، رکوع کی حالت میں موت دینا۔ ارے بھائی اگر تو ریاکاری والا نماز پڑھ رہا تو پھر تیرا کیا انجام ہوگا؟ ریاکاری والا انجام پڑھ رہا تھا، ریاکاری والی نماز پڑھ رہا تیرا کیا انجام ہو سکتا ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین دعا یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں سکھلائی وہ دعا کرنا چاہیے، اللہم توفنا مسلمین۔ اے اللہ جب مجھے موت دے تو مسلمانوں میں موت دے، جب مجھے زندہ رکھ تو مسلمانوں میں زندہ رکھ، والحقنا بالصالحین، اور جب مجھے وفات دے تو نیک لوگوں میں میرا شامل فرما دے، وخزائع ولا مفتونین، اللہ تعالیٰ مجھے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، دونوں جہان کی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما، اور فتنوں میں بھی مجھے نہ جھونک دے، فتنوں سے تو مجھے محفوظ فرما۔ ایک اور دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی مشہور دعا، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین۔ آسمان و زمین کے پیدا کرنے والا تو ہی ہے رب العالمین، لہذا تو ہی میرا دوست ہے، تو ہی میرا والی ہے۔ اے اللہ تو مجھے موت دے تو اسلام کی حالت میں موت دے، مسلمانوں میں مجھے موت دے اور نیک لوگوں میں شامل فرما دے۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے اسی بات کی دعا کی، اللہ تعالیٰ تو مجھے نیک لوگوں میں موت دینا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی، رب حب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما دے اس حال میں تو مجھے موت دینا۔ تو لہذا ان تمام باتوں سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی انسان ان 10 میں سے کسی ایک چیز کو بھی اگر اختیار کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رضامندی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو حسن خاتمہ کی توفیق دے۔ اگر کوئی انسان ان 10 چیزوں کا اہتمام کرے تو وہ انسان انشاءاللہ دنیا کے ان خوش نصیب لوگوں میں شامل ہو سکتا ہے جس انسان کو اللہ تعالیٰ یقینی طور پر حسن خاتمہ کی موت دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے اور ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ عنایت فرما۔ رب العالمین تو ہمیں بہترین زندگی عنایت فرما، جب موت دے تو مسلمانوں میں موت دے اور ہمارا شمار نیک لوگوں میں شامل فرما۔ ہمارے درمیان جو آفتیں ہیں، جو پریشانیاں، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے ان تمام پریشانی اور آفتوں کو دور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔